ایران نے فلسطینیوں کی مدد کی ہے. اب ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایران دشمنی میں کہتے ہیں نہیں یہ نورا کشتی ہے, ایران فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہا, یہ نورا کشتی ہے. ہمارے بہت سے لوگ یہ بات, میں کہتا تھا یہ بات فلسطینیوں کی زبان سے نکلوا دو. فلسطینی کہیں کہ یہ ایران دو نمبری کر رہا ہے, فلسطینی کہیں کہ ایران میں جو ہمارے لیڈر کو شہید کیا گیا ہے ایران نے مروایا ہے, وہ تو نہیں کہہ رہے اور آپ کہہ رہے ہو. اس کا مطلب ایران سے جو آپ کی ذاتی دشمنی ہے اس کو آپ کسی اور طریقے سے نکال رہے ہو. تو ایران کوئی شریف شرفا ملک نہیں ہے, میں کوئی ایران کی تعریفیں نہیں کر رہا, بہت سے جرم ایران کے کندھے پہ بھی ہیں, لیکن جتنے ہیں اتنے ڈالے جائیں, جو نہیں ہے وہ نہیں. ایران نے فلسطینیوں کی بے تحاشا مدد کی ہے اور اس مدد کے صلے میں ایران کو قربانی دینی پڑی ہے, بھگتنا پڑا ہے. ایران میں میزائل آ کے گرے ہیں, ان کا آرمی کا آفیسر شہید ہوا ہے. تو یہ ساری قربانیاں فلسطینیوں کی مدد کی وجہ سے دی ہے ایران نے, تو اس میں ایران کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. یہ جو پاکستان کے موجودہ حالات چل رہے ہیں نا, اس میں پاکستان کی پوری دنیا میں عزت ہو رہی ہے, لیکن سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, کیڑے ہی نکالے جا رہے ہیں. بھائی سیاست میں اتنا آگے مت جاؤ, نہ کسی کے عشق میں نہ کسی کی دشمنی میں. انڈیا کا میڈیا دیکھو پاگل ہو گیا. انڈیا سر پکڑ کے رو رہے ہیں کہ یار ہو کیا گیا. ایک ملک جس کو ہم نے اتنا دبایا, اتنا گرایا, مہنگائی میں ڈالا, اس کو جنگ مسلط کی اس کے اوپر, اور آج ساری دنیا اس کو کیا کر رہی ہے, سلوٹ. اب تو میم بننا شروع ہو گئی ہیں. ایک میم آئی ہے بڑی زبردست, ایک آدمی آرمی چیف بنا ہوا ہے پاکستانی نا, ٹوپی پہن کی ہوئی ہے, ہاں ملیشیا سے. کوئی پھڈا چل رہا ہے تمہارا, ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس, میں ذرا ایران کا مسئلہ نمٹا رہا ہوں, ابھی ٹائم نہیں ہے. بڑا زبردست میم بنائی ہے اس نے. سعودی عرب بادشاہ کا فون آیا, واللہ ہادا واللہ پریشانی, واللہ ٹینشن ایران. اس نے کہا آج اتوار ہے, چھٹی والا دن ہے, پیر کے دن رابطہ کریں آپ. یہ بھرم ہے پاکستان کے بھائی. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے بھائی بتا اگر ماروں, ابھی ایران پہ اٹیک کروں, بڑکیاں میں نے بہت لگا دی ہیں, ٹویٹ بھی کر دیا ہے, ماروں, لیکن ڈر یہ بھی ہے کہ وہ بھی مارے گا پھر. تو جناب حافظ صاحب ذرا بتائیے. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں ذرا ٹھہر جائے, سسرال سے میرا فون آیا ہوا ہے, مجھے ذرا کام سے جانا ہے, تو قرآن خوانی نمٹا کے آ رہا ہوں میں. کل 5:06 پہ آپ رابطہ کیجیے, اور ٹائم پہ آنا, ورنہ کوئی گارنٹی نہیں. یہ چل رہا ہے پاکستان. پہلی دفعہ اتنی عزت ملی ہے بھائی. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. لیکن کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے, کچھ صحافی ایسے ہیں پاگل ہوئے ہیں. ابے تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پہلے سے ملی بھگت تھی, ابے یہ تو پہلے سے گیم کھیلے ہوئے تھے انہوں نے, بس کر دو یار. انڈیا کو دیکھو کیسا بوکھلا گیا ہے, وہ پاگل ہو گیا انڈیا. یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے ہندوستان سے, پھر اور بھی محاذوں پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں, وہ بھی جیت رہے ہیں الحمدللہ. اور سعودی عرب ہماری طاقت کو دیکھ کے ہم سے اتحاد کر رہا ہے حرمین بچانے کے لیے, اور بہت سارے ملک ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. لوگ یہ سارا کریڈٹ دیتے ہیں آرمی چیف کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے. یہ آرمی چیف کو کریڈٹ یقیناً جاتا ہے, لیکن یہ پوری فوج کو جاتا ہے. اس میں ہماری ایئر فورس بھی ہے, ہمارے جو جوان ہیں جو آگے بارڈر پہ قربانیاں دے رہے ہیں. آپ کے پاس جان دینے والے فوجی نہ ہوں تو اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے. لیڈر کا حوصلہ جب بڑھتا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرے جو جوان ہیں وہ ہلکے نہیں ہیں, تو اپنے بیانات میں, اپنی تقریروں میں, اپنی پوسٹوں میں ان فوجی جوانوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا کرو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر آپ پر ایک طبعی خوف تھا. طبعی خوف تو انسان پہ ہوتا ہے کہ وہ 1000 ہیں اور ہم کتنے ہیں, 313, کیسے لڑیں گے. ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ, ہم وہ لوگ نہیں ہیں بنی اسرائیل کہ جب طاقتور دشمن دیکھا بنی اسرائیل نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, آپ جاؤ آپ کا رب جائے, لڑے, ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ ہم وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ طاقتور دشمن کو دیکھ کے بھاگ جائیں. آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو بھی ہم چھلانگ لگا لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا حوصلہ ملا ہوگا یہ تقریر سن کے. تو جو بھی بھائی فورسز کا لیڈر ہوتا ہے, چیف ہوتا ہے, نیچے والے لوگوں میں دم ہوتا ہے تو اس میں بھی دم آتا ہے. ایک بڑا زبردست مقولہ ہے عربی کا, للساعد بالسیف انما السیف بالساعد. بڑا زبردست مقولہ ہے. کہتے ہیں بازو میں طاقت تلوار سے نہیں آتی ہے. نہیں آئی سمجھ میں, اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. بازو میں تلوار کی وجہ سے طاقت نہیں آتی, تلوار کے لیے بازو کا مضبوط ہونا ضروری ہے. تلوار کسی کام کی نہیں ہے اگر اس کو کسی کمزور ٹی بی کے مریض نے پکڑا ہوا ہے, کسی عورت کے ہاتھ میں ہے, وہ کسی کام کی نہیں ہے, اس سے گائے بھی ذبح نہیں ہو سکتی. تو بازو مضبوط ہوتا ہے تو پھر تلوار طاقتور. تو یہ جو ہمارے جوان بارڈر پہ لڑ رہے ہیں اور بے تحاشا قربانیاں دے رہے ہیں, ان کے حوصلے ہیں, ان حوصلوں کی وجہ سے سربراہوں کا بھی حوصلہ بلند ہوتا ہے. تو یہ کریڈٹ ان کو بھی جانا چاہیے, بلکہ ان کو تو زیادہ جانا چاہیے. بہت قربانیاں دی ہیں, اس کے بعد جا کے یہ حالات ہوئے ہیں.
جو فورسز کی قربانیاں ہیں وہ میڈیا پہ آتی نہیں ہیں. پوری دنیا اپنی فورسز کی قربانیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتی ہے. اس میں خطرہ ہوتا ہے کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو, قوم کا جو حوصلہ ہے مورال ڈاؤن نہ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت قربانیاں دی ہیں, اس کے بعد جا کے یہ حالات ہوئے ہیں, تو کوئی اچھے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں بھی کتنے دن چلتا ہی ہے, دیکھتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے, میاں بیوی کی شادی ہو رہی ہے, سارے خوش ہو رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کل طلاق ہو جائے. ابے ابھی تو شادی ہو رہی ہے, ابھی خوش ہو جائے یار. ہو تو بہت کچھ سکتا ہے, ہو تو یہ بھی سکتا ہے ٹرک کے نیچے آگے مر جائے. پھر مثال دے رہا ہوں, وہ دیکھو ایک دن ہوا تھا, وہ دولہا بیوٹی پارلر میں جا رہا تھا, تیار ہونے گاڑی کے نیچے آ گیا تو طلاق ہو گئی, فلانا ہو گیا. بھائی ہونے کو بہت کچھ ہے, لیکن جب شادی ہوتی ہے تو مٹھائیاں بٹتی ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں. اگر آپ کو دولہا دلہن سے محبت نہیں ہے تو آپ صحافی بن کے بیٹھو گے اور کیڑے نکالنا شروع کر دو. ابے یہ دولہے نے پٹایا ہے, اور یہ تو چرسی ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ ہو ہی نہیں رہی شادی, ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ہو رہی ہے. تو ایک اچھا کام ہو گیا میرے بھائی بڑے عرصے کے بعد دیکھنے کو. اور یہ جو جنگ ہوئی تھی نا انڈیا کے خلاف, خدا کی قسم یہ والی فتح اس فتح سے بھی بڑی فتح ہے جو ابھی ہوئی ہے. ابھی تو ہم 2 دن میں سعودی عرب میں رہا ہوں نا, وہ لوگ مان رہے ہیں, سعودی مان رہے ہیں یار زندہ باد پاکستان. ہمیں نہیں مان رہے کیونکہ ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں. وہاں سعودی عرب میں جب میں نے ابھی عمرہ کیا, آپ کہو گے عمرہ کیسا کیا, بال تو اتنے بڑے ہیں, تو میرے اس سے بھی بڑے تھے. میں اتنے بال رکھتا ہوں کہ 10 عمرے اس میں آرام سے ہو سکتے ہیں, پھر بھی بڑے رہے بال. تو وہاں کیا ہوا کہ جو ہیئر ڈریسر ہے نا پاکستانی, وہ کم ہو گئے, مصری زیادہ ہو گئے. تو وہیں کے پاکستانیوں نے بتایا کہ اتنا گورنمنٹ آف سعودیہ نے پاکستانیوں کو تنبیہات کی کہ بھائی کسٹمر کو وہاں جا کے نہ پکڑا کرو, تمہاری دکان پہ آگے بیٹھ جائے گا, اس کے بال کاٹ دیا کرو. وہاں جا کے نا بھکاریوں کی طرح ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ حرکتیں. آپ نے عمرہ کر لیا, آ جاؤ, وہ دوسرے آپ نے کر لیا, وہ ادھر کا سیٹر ہے, وہ ادھر کا. سعودی گورنمنٹ نے 10-15 سالوں سے پاکستانیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ چھچوری حرکتیں مت کرو, تمیز سے بیٹھ جاؤ دکان کھول کے, جس نے آنا ہوگا آ جائے گا. نہیں مانے تو اب وہ نکال رہے ہیں پاکستانیوں کو, مصریوں کو لا کے رکھ لیا, وہ بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن پاکستانی باز نہیں آیا. ابھی میں نے عمرہ کیا تو 2 بندے آ گئے, چھپ چھپا کے آ رہے ہوتے ہیں شرطوں سے. تو یار کیوں اپنے اوپر بھی پابندیاں لگا رہے ہو, دنیا پہ بھی پابندیاں لگا رہے ہو. ملک کا امیج اچھا جا رہا ہے, قوم کا امیج اچھا نہیں جا رہا ہے. تو اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, کسی ملک کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے. بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو اس لیے میرے بھائی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو وہ صحافی جو اس وقت نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں نا, ان کو مت سنو, وہ کیڑے ہی نکالتے رہیں گے بیٹھ کے. اور خدا نخواستہ یہ معاہدہ اگر ناکام ہو گیا تو اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے, پوری دنیا نے پاکستان کو ڈالا ہے بیچ میں. اور ہم اگر ایٹم بم نہ ہوتے نا تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو چکا ہوتا. اور بعض تبصرہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں دنیا میں اب راج صرف وہی کریں گے جن کے پاس ایٹم بم ہے, جن کے پاس بم نہیں ہے ہو گئے, پروگرام اڑ گیا. تو یہ اللہ کا شکر ہو گیا ہم نے صحیح ٹائم پہ ایٹم بم بنا لیا تھا. اللہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. اور اس بم بنانے میں سعودی عرب نے بھی ہمارا بڑا صاحب, بہت سارے لوگ انوالو ہیں اس میں, فوج بھی ہے, ISI بھی ہے, کچھ سیاسی لیڈر بھی ہیں, بہت سارے لوگوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, بھٹو کو بھی جاتا ہے کریڈٹ. تو سب کو یہ بہرحال سب نے مل جل کے خاندانی کام, تو پاکستان میں سارے غلط کام نہیں ہو رہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے. کچھ کام الحمدللہ. اور دیکھو غریب ہو کے مر جاؤ لیکن کمزور ہو کے نہ مرو, یہ پتہ چل گیا کہ نہیں چل گیا. ورنہ حقیقت کیا, ابو فلا رہ گیا, کھوکھلے. ان کے طیارے ہمارے ایئرپورٹوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے ایئرپورٹ میں کہہ رہے ہیں یار اللہ کے نام پہ یہ اتحاد لے لو, PIA میں آ رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے ڈیفنس پہ کمپرومائز نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ ہماری فورسز کا ایک خاندانی کام ہے کہ انہوں نے ڈیفنس پہ کمپرومائز, جو کام ان کا تھا وہ انہوں نے کیا, گو کہ جو نہیں تھا وہ والا بھی کیا, لیکن بہرحال ان کا کام نہیں تھا کہ وزیر اعظم کون بنے گا کون نہیں بنے گا. الیکشن میں آپ کی انوالومنٹ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کے کام نہیں ہے. دیکھو کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے, پاکستان میں جتنے بھی وزیر ہیں نا, کسی بھی وزیر سے پوچھو کہے گا میں ادھر کا وزیر ہوں, اختیار میرے پاس ہے, میں صدر ہوں, اختیار میرے پاس ہے, حالانکہ نہیں ہوتا اختیار. میں وزیر اعظم ہوں, اختیار میرے پاس ہے, حالانکہ نہیں ہوتا اختیار. میں فلانے محکمے کا وزیر ہوں, اختیار میرے پاس ہے, حالانکہ نہیں ہوتا. ایک اکیلا آرمی چیف ہے جو کہتا ہے میں قوم کا خادم ہوں, حالانکہ باپ کون ہوتا ہے, وہی سب کا باپ ہوتا ہے. تو اب یہ غلط ہے صحیح ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال کام خاندانی ہو رہے ہیں پاکستان میں, اور ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. پوری دنیا رابطے کر رہی ہے, پوری دنیا ہمیں ہماری طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. ایران میں جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے چند دن پہلے بیان دیا تھا کہ نوبل انعام جو ہے یہ جنرل عاصم منیر کو ملنا چاہیے. تو لوگوں نے بہت نیگیٹو کمنٹ کیے کہ یہ سرکاری پٹھو فلانے. اصل میں بات یہ ہے کہ اپنے ملک سے محبت کا جو بھی اس وقت دعویٰ کرے گا نا, تو اس کو لوگ درباری سرکاری ہی کہیں گے, کیونکہ کھوپڑی کیا ہو چکی ہے, خراب ہو چکی. یار اگر ہمارے سربراہ کو نوبل انعام اور ملنا چاہیے,
ہم انڈیا کی اس سے زیادہ ٹھکائی لگائے سکتے تھے, ہم نے 2 گھنٹوں میں بس لگا کے بند کر دیا اس کو, ورنہ اور بھی مار سکتے تھے, لیکن پاکستان بدامنی نہیں چاہتا. تو اس لیے انعام ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ملنا چاہیے, انعام ہمیں ہمارے سربراہوں کو ملنا چاہیے. بھلے آپ کے ہمارے ان سے 10 اختلافات ہوتے رہتے ہیں, زندہ قوموں کا کام ہے اختلاف کرنا, لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ جو اچھا کام ہو اس کو اچھا ماننا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ باقی جو لوگ الیکشن میں ہارے ہیں میں ان سے پھر دوبارہ تعزیت کرتا ہوں. مجھے پتا تھا ان کے ہارنے کا تھا نہیں, ان کو جیتنا تھا. کچھ کو تو میں نے جتوانے کی کوشش کی پھر بھی ہار گئے وہ, تو وہ ہوتا رہے گا, کیونکہ آرمی چیف قوم کا خادم ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں بیچارے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. وعلیکم السلام. محمد سفیان بن نسیم الدین, انصر شاہ بنت شہزاد احمد. انصر شاہ نام ہے دلہن کا؟ انوشا, اس کو صحیح دکھوائیں. انوشا بنت شہزاد احمد دلہن کا نام ہے. 50,000 روپے مہر. دلہن کے وکیل کہاں ہیں بھائی؟ دلہن کے وکیل آپ ہیں. آپ نے اجازت دی کہ 50,000 روپے مہر میں انوشا شاہ بنت شہزاد احمد کا نکاح محمد سفیان ولد نسیم الدین سے کروں. اجازت ہے؟ اجازت ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد سفیان بل نسیم الدین, میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح انوشا بنت شہزاد احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول کیا. جزاک اللہ. دعا کریں اللہ برکت. ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا, اس نے ماضی شادی سے پہلے, دیکھو شادی کے بعد کی بات ہے, شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو, ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا, میں نے توبہ کر لی. کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نہ. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے. کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو, کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں, جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ. اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے, بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی, بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ, یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں, وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں. تو ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتا چلے گا, وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے. تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں, تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی. یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے, کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل, اور بھی 10 بازوں کے پیدائشی نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا, جھوٹ بول دے. وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے, یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے. جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم, وہ پرانے ہیں. تو جو ٹو ہمیں لگتا ہے نا, ٹو ہمیں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹو میں, اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں. تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے. ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں. مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں, میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے, میں بھی انسان. ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں, جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے, تو کسی بزرگ سے کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں, اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے
छूटता नहीं। ऐसी सूरत में फिर मजबूरी है बताने की, ताकि वो उसका कोई इलाज बताए आप। तो इसका ख्याल करना चाहिए। यह अल्लाह का दीन कितना जबरदस्त है, अल्लाह ने हमें बता दिया गुनाह से बचना कैसे, हो जाए तो करना क्या है। तो हमारा रब है गफूर रहीम, जब तौबा करोगे अल्लाह कहते हैं मैं बता दूंगा कि मैं लोग। कुछ दिन पहले एक वाकया सामने आया, एक आदमी की शादी हुई, दुल्हन ने पहली रात को बोला कि लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना, अल्लाह ने औरत को हुक्म दिया, मुसलमान औरत को, कि अगर तुम्हें तलाक हो जाए तो तुम्हारे पेट में अगर हमल है, उस हमल को, उस प्रेगनेंसी को तुम्हें छुपाने की इजाजत बोले नहीं है, अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती हो। ये भी होता है आजकल, क्योंकि इस मामले में मर्द औरत की जबान पर एतमाद करता है। अगर एक मर्द ने किसी औरत को तलाक दी, औरत को अगर हमल है वो छुपा लेगी और वो बताएगी मुझे मेंसेस आना शुरू हो गए। मर्द यकीन कर लेगा, भाई 3 मेंसेस गुजर गए, इद्दत खत्म। किसी और मर्द से निकाह करेगी, उसको बताएगी भाई मेरी इद्दत पूरी हो गई है। इस बात का इम्कान है कि वो बच्चा किसी और मर्द के खाते में डाल दे। मर्द तो नहीं देख रहा कि वाकई इद्दत खत्म हुई है, ये औरत जानती है और अल्लाह जानता है। तो इस मामले में अल्लाह ने हुक्म दिया औरत को कि वो खयानत बोले नहीं करे। मर्दों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब भी किसी औरत को तुम तलाक दोगे तो उसका माल छीनने की तुम्हें इजाजत नहीं है। ला यहिल्लु लकुम अन तअखुदू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैअन, जो कुछ उसको दिया है ना शादी से पहले, एक धेला भी वापस लेने की इजाजत बोलो नहीं है। आज जहेज भी जो वो अपने घर से लाई है ना, वो भी हथिया लेते हैं। अपने दिए हुए गिफ्ट तो वापस लेते ही हैं, जो वो अपने घर से लाई है वो भी हथिया लेते हैं। ये सारे कुरान के अहकाम हैं जिसकी आज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि इन अहकाम का लोगों को इल्म ही नहीं है। लोग मुहर्रम में करबला, रबीउल अव्वल में जो मखसूस बयानात होते हैं वो, यानी सीजन वाइज चल रहे होते हैं। हम लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ है हमारी, अमली जिंदगी है, जिसके लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया मुआशरे की इस्लाह के लिए, अल्लाह के हुकूक सिखाने के लिए और एक दूसरे के हुकूक सिखाने के लिए, उस प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हम दूसरी चीजों में ज्यादा लग गए हैं। बस वो जोशीली तकरीरें, लोगों को रुलाना धुलाना, ये काम रह गया है बहुत सौ का, सबका नहीं। अहले हक हर दौर में रहेंगे। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि डिवोर्स के बाद आपको औरत से कुछ लेने की इजाजत बोलो नहीं है। हाँ, खुला की सूरत में मेहर वापस ले सकते हो। खुला ये होता है कि मुतालबा औरत की तरफ से हो तलाक का। आप तो नहीं देना चाहते, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही है, उसी को दिमाग खराब हो रहा है उसका, नहीं मुझे नहीं रहना। तो फिर इस सूरत में मर्द अगर डिवोर्स दे तो वो ये शर्त लगा सकता है कि मेरा खर्चा वापस करो, खामखा में क्यों कराया खर्चा। कुछ दिन पहले एक वाकया सामने आया, एक आदमी की शादी हुई, दुल्हन ने पहली रात को बोला कि आप मुझे पसंद नहीं हो, मैं तो कहीं और शादी करना चाहती थी, अब्बा ने आपके मत्थे बांध दिया। हालांकि 6 महीने से तैयारियां चल रही हैं अब क्या गुजरेगी इस आदमी के ऊपर। तो खैर इसने तो उठा के पटखना ठुकाई लगाना शुरू कर दी। कमबख्त एक मैसेज कर देती कि मैं राजी नहीं हूं, मेरा खर्चा करा दिया, अब पहली रात को बोल रही है कि नई ठुकाई लगानी चाहिए थी। मैं नहीं कह रहा, लेकिन उसने लगाई ठुकाई, गलत किया उसने। तो ऐसे मौके पे भाई ठीक है, अपना रास्ता लो, मेरा खर्चा वापस। अब कौन रखेगा ऐसी सूरत में। चाहती कहीं और थी हो या भाई, तू चाहती थी भी अगर कहीं और, तो अब बताने की क्या जरूरत है। हर बात बताई थोड़ी जाती है। बोलो भाई, दिल में बोलो चाहती तो थी, लेकिन चलो हो गई, अब इसी को चाहना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। गधा भी अगर आप पाल लेना, थोड़े दिनों में उससे भी मोहब्बत हो जाती है। तो पूरा 2 हाथ 2 पांव का इंसान है, थोड़े दिनों में अच्छा लगने लगेगा। ये सोच के सब्र कर लो। पूरी रिपोर्टें पेश कर रही हैं उसको पूरी रिपोर्ट। तो जुल्म वहां से हो, मुतालबा वहां से हो, तो फिर आप वापसी का, मेहर का वापस मुतालबा कर सकते हैं। भाई जो मेहर दिया वापस दो। ये भी अल्लाह ने इन आयतों में हुक्म बयान किया। एक हुक्म अल्लाह ने ये भी बयान किया कि अगर रुखसती से पहले तलाक हो जाए तो पूरा मेहर नहीं देना पड़ता, बल्कि आधा मेहर देना पड़ता है। 1 लाख रुपए मेहर रखा गया था, आप अभी रुखसती हुई नहीं, आपने डिवोर्स दे दी, तो पूरा मेहर नहीं है बल्कि आधा मेहर है। इसमें अल्लाह ने तरगीब दी है कि मर्द पूरा दे दे तो अच्छा है, और औरत को तरगीब दी है कि आधा भी माफ कर दो तो अच्छा है। तरगीब दोनों को दी जा रही है, छोड़ो भाई, लेकिन हुक्म बयान किया जा रहा है कि मर्द को आधा देना पड़ेगा अगर वो मुतालबा करे। और अल्लाह ने अहम हुक्म ये भी बयान किया कि जब औरत को तलाक दो
تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو. کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو. یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو, عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے. ہمارا معاذ اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال, جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے. اس سے بھی قرآن نے کیا کیا؟ منع کیا. اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا. ینکحن ازواجہن, اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو. یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے. یہ بھی خرابی ہے آج کل بعض علاقوں میں. یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں, لیکن بعض علاقوں میں دستور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا, آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی. اس کو بھی قرآن نے کیا کیا؟ بولو ختم. نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے, اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے. اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی. 40 سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو, 50 سال کی ہو, 55 سال کی ہو, یہ تمہارا ہیڈیک نہیں ہے. تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے, اب 4 بچے ہیں تمہارے, 5 بچے ہیں, اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. چھوڑو بھائی, کیا ضرورت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس ٹینشن لینے کی ضرورت, بولو یہ اس کا ہیڈیک ہے, یہ تمہارا ہیڈیک نہیں ہے. جیسے کوئی 4 شادیاں کر رہا ہے تو اس کا ہیڈیک ہے نا, آپ کا ہیڈیک تھوڑی ہے یہ. آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں, مفتی صاحب کو کیا ہو گیا, وہی ان کا ہیڈیک ہے, آپ کا ہیڈیک نہیں ہے. یہ میں اپنی بھی درمیان میں لگا دیتا ہوں نا. تو ہر ایک کے ہیڈیک ہم نے پالے ہوئے ہیں. وہ یہ کیوں کر رہا ہے, وہ یہ کیوں کر رہا ہے, وہ کم عمر سے شادی کیوں کر رہا ہے, وہ بڑی عمر سے شادی کیوں کر رہی ہے, یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل. اس نے یہ کیوں کر لیا. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی, اللہ کی قدرت دوبارہ شادی, دوبارہ بیوہ ہو گئی. تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی لوگ مذاق اڑا رہے تھے, بس کرو یار 2 دفعہ بیوہ ہو گئی, اب آرام سے بیٹھو. اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, بھائی یہ اس کا ہیڈیک ہے. اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی پھر میں نہ مر جاؤں. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2 دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو, 3 دفعہ نہ ہو. یہاں مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے, وہ ایک آدمی نے, ابے چھوڑو چٹکلوں کو, ابھی قرآن کو فوکس کرتے ہیں. آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے, درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے. اتنے اچھے حکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے, آگے اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا. خلا کی صورت میں لے سکتے ہو, مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے, یک طرفہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں. دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے, اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے, نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے. تمہاری مرضی نہیں مسلط ہوگی, اس کی مرضی چلے گی. اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور 2 طلاقیں ہوئی ہوں تو وہاں بھی کر سکتی ہے, کیونکہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے. ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا, تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. طلاق ایک تھی, عدت ختم ہوئی, نکاح ختم. اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں. ہوتا ہے وقتی طور پر اختلافات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے. لیکن وہ جو صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو نہیں کروں گا. اور کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے ان کی عزت کی, ان کو اپنی بہن نکاح میں دی, انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے میرے گھر میں بٹھا دیا, میں کیسے دوبارہ. یہ ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو. قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو. لڑے بھی وہ خود تھے, اب جڑ بھی خود رہے ہیں. نہیں آ رہی بات. اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے, سسر صاحب بنا لیتے ہیں. میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے, میں تو نہیں واپس بھیجوں گا. بھائی دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, لچک نہیں ہے جس میں, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھو, یہ جو ہوتا ہے نا میں اصول کا پکا, بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے, لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا تو اس پہ قیامت تک قائم رہنا ہے. یہ اصول ہی غلط ہے. اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا. یہ اصول ٹھیک ہے, اس اصول پہ پکے رہو. اور یہ نبی سے ہمیں ملتا ہے یہ اصول. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے, مجھے صدقہ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرچ نہیں کروں گا میں. وہ چلے گئے, آپ نے دوبارہ بلایا,
فرمایا ان پہ صدقہ کرو, دے دو. وہ پریشان, یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا من رأى على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه, کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے, جائز بات ہو, کوئی اگر حرام پہ قسم اٹھائی وہ تو بچنا لازم ہے نا, کہ میں گناہ نہیں کروں گا, وہ تو ویسے ہی حرام ہے. جائز کام, صدقہ تو جائز ہے نا, بلکہ ثواب ہے. فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے, پھر بعد میں اس کو خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے, اس کا مائنڈ کیا ہو گیا, چینج, تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے, اس قسم پہ قائم بولو نہ رہے. قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا, یہ تو پاگل اور گدھے ہونے کی علامت ہے. قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھائی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا, اب زمینی حقائق کہہ رہے ہیں کہ اس کو دینا ہے, تو اب قسم توڑو, کفارہ ادا کرو اور دے دو. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ کس کی سیرت ہے, نبی کی. نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان ہو سکتی ہے, لیکن ایسی لچک سکھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر. گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے, ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا رویہ کیا کرنا ہے, چینج کرنا ہے. اس وقت آپ کی رائے یہ تھی, اب آپ کی رائے وہ ہے, کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی ہے. بعض دفعہ نالج چینج نہیں ہوتی, انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے, بعد میں جب اور گہرا سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی, تو وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کیا ہو جائے گا, چینج. کوئی بات نہیں, دن میں 100 دفعہ چینج ہو جائے. ناکام وہ ہے جو کہہ دیا تو اڑ گیا, بس کچھ بھی ہو جائے. اب دیکھو ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا, آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا, تو فراڈی ہے. بعد میں پتا چلا نہیں فراڈی نہیں ہے, آپ کو نہیں, میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا. بھائی اب فراڈی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے, تو اب پتا چل گیا یہ فراڈی نہیں ہے. بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فراڈی نہیں ہے, اب بھی پتا ہے نہیں ہے, لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے, اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے, تو رائے چینج کر لو. بہت مشکل ہے. اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا, 4 دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا. یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو, جیسے سبزی والے نے ٹھپے لگائے تھے انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں, لیکن آپ انگوٹھے نہیں, آپ مجھے پکڑ لینا, میں کہاں بھاگوں گا. وہ جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے تھے اور اس نے ایمانداری میں اسٹیمپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگا کے دیے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو 3 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے, میں تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو, انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بندہ اگر 2 نمبر ہے, اسٹیمپ پیپر بکری کو کھلا دینا, کسی کام کا نہیں ہے یہ اسٹیمپ پیپر, عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے. سمجھتے ہو, لکھوایا کرو ضرور, لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. عدالت انگوٹھا دیکھ کے بولے گی بٹ ٹھیک ہے انگوٹھا, اب انگوٹھے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو, بس انگوٹھے کو دیے تم نے پیسے. بندہ تو پکڑائی میں آئے گا ہی نہیں, آ بھی گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. عدالت کہے گی دیے کیوں تھے. تو پیسہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. خیر, میرا شوہر ہم بستری سے بھاگتا ہے, مجھے زوری دوا کھلا کے قریب جانا ہوتا ہے, وہ اکثر انکار کرتا ہے. کیا مرد کو بیوی کی ضرورت پوری کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا, پوری نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ اور 4 سال سے میری اولاد بھی نہیں ہے. مجھے قرآن و حدیث کا حوالہ دیں تاکہ شوہر کو دکھا سکوں. اگر مجھ سے بدکاری ہو گئی تو گناہگار کون ہوگا؟ بعض خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شوہر ان کے قریب ہی نہیں آتے, 2-2 3-3 سال گزر جاتے ہیں اور بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے. تو اس میں دیکھیں 2 چیزیں, اگر شوہر کو رغبت ہے بیوی کی طرف اور پھر بھی ہم بستری نہیں کر رہا تو یہ تو حرام اور ناجائز ہے, کیونکہ اس میں خطرہ ہے بیوی گناہ میں نہ پڑ جائے, تو یہ ناجائز ہے. تبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شوہر جو 1 سال گھر سے باہر رہا کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ, ان پہ پابندی لگائی کہ وہ 4 مہینے میں گھر لازمی آئیں. 4 مہینے سے زیادہ کسی کو باہر رہنے کی اجازت نہیں دی حضرت عمر نے. وجہ اس کی یہی ہے کہ بیوی کا حق ہے کہ اس سے ہم بستری کی جائے. تو اب اگر شوہر یہ کام نہیں کر رہا تو یہ گناہگار ہوگا, یعنی بالکل ہی چھوڑ دیا اس کو تو گناہگار ہوگا باہر. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کو بیوی میں اٹریکشن ہی نہیں ہوتی, تو بیوی کی صورت ایسے خراب ہو چکی ہوتی ہے یا اس کی جو فٹنس کا بعض خواتین خیال نہیں کرتی, تو اس میں مرد معذور ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہم بستری ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کو بھوک نہ لگ رہی ہو اور کوئی چیز کھانے کا دل نہ چاہ رہا ہو اور آپ زبردستی اس کے منہ میں ٹھوس رہے ہو, تو وہ ظلم ہوگا سامنے والے کے اوپر. تو بعض دفعہ مرد کو میلان ہی نہیں ہوتا عورت کی طرف, تو ایسی صورت میں پھر شریعت یہ کہتی ہے عورت کو زنا کی اجازت تو کسی قیمت پہ نہیں ہے کہ بدکاری کرے وہ, بلکہ پھر ایسی عورت کو چاہیے کہ شوہر سے طلاق مانگ لے. بھئی آپ
میرے قریب نہیں آتے ہو، یا تو کوئی میڈیکلی آپ کے ساتھ پرابلم ہے تو بتاؤ، شیئر کرو میرے ساتھ، اس کا علاج کرو۔ اگر میڈیکلی پرابلم نہیں ہے، آج کل جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی اس کا اچھا علاج کر لیتے ہیں، یعنی مرد کو عورت کی طرف اٹریکشن نہیں ہوتی، بعض دفعہ مرد بالکل فٹ فاٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی کمزوری ویکنس کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں، لیکن اس کو اٹریکشن نہیں ہوتی عورت کی طرف، ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں، حالانکہ وہ فزیکلی بالکل فٹ ہوتا ہے، تو اب اٹریکشن ہی ختم ہو گئی اس کو، تو وہ کیسے جائے گا اس کے پاس؟ تو ایسی صورت میں پھر علاج کی طرف دھیان دیا جائے، عورت بھی اپنی فٹنس کا خیال کرے، اور مرد کو چاہیے وہ نفسیاتی طور پر اگر کوئی بات اس کے دماغ میں اٹک گئی ہے، اس کو مائل ہی نہیں ہو رہی طبیعت اس کی طرف، تو ڈاکٹر سے رابطہ کرے۔ وہ اس میں سائیکالوجسٹ بھی اچھے مشورے دے دیتے ہیں، آج کل جو اکثر سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ جنسیات کے بھی ماہر ہوتے ہیں، تو ان سے رابطہ کیا جائے، وہ سجیشن دیتے ہیں، بہت سے لوگ پھر اچھی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی مرد کی رغبت ہو ہی نہیں رہی ہے عورت کی طرف، تو پھر عورت کو چاہیے کہ اس سے طلاق لے لے اور کسی اور آدمی سے نکاح کرے، اور مرد کو بھی چاہیے پھر اس کو لٹکا کے نہ چھوڑے، اس کو یعنی اس کے مطالبے پر، بیوی کے مطالبے پر اس کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایلا کے بارے میں حکم دیا، قرآن میں ہے نا، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھا لینا کہ میں بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، تو قسم اٹھانے کی صورت میں 4 مہینے کے بعد عورت پہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ شریعت پھر اس کو ظلم سمجھتی ہے کہ آپ نے 4 مہینے ہو گئے جوان بیوی کو آپ نے لٹکایا ہوا ہے، تو ظاہر ہے عورت میں بھی جذبات ہوتے ہیں، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ ادھر ادھر اس کی توجہ نہ جانا شروع ہو جائے، وہ گناہ سے اپنے آپ کو اس کے لیے بچانا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ ڈیورس واقع ہو جاتی ہے اگر کوئی قسم اٹھا لے۔ اگر قسم نہ اٹھائے تو پھر مرد پہ لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پہ اس کو چھوڑ دے، اگر وہ اتنا طویل عرصے تک بیوی کے قریب نہیں جا رہا، پھر اس صورت میں اس کو اپنے نکاح میں زبردستی رکھے گا تو گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اگر مرد جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو یہ ظلم ہے، گناہ ہے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کی طرف توجہ دے۔ اگر جان کے ایسا نہیں کر رہا بلکہ وہ معذور ہے، معذوری کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ نامرد ہے تو علاج کرائے نامردی کا، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نامرد نہیں ہوتا، بالکل فٹ ہوتا ہے، لیکن بیوی میں اس کو رغبت نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ کہ بیوی میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی، اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا کیونکہ یہ سب چیزیں میڈیکلی ثابت شدہ حقیقت ہیں، اس کا اچھا یہ برا ہونے سے تعلق نہیں ہے۔ تو اگر اس کی رغبت ہی ختم ہو گئی ہے تو وہ صاف طور پہ بتا دے کہ بھئی میرے بس میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو مرد کو چھوڑ دینا لازم ہے اس کو۔ باقی کسی صورت میں بھی نہ مرد کے لیے زنا کی اجازت ہے نہ عورت کے لیے کسی غیر مرد سے تعلق قائم کرنا اس بیس پہ کہ شوہر نامرد ہے یا شوہر بیوی کے پاس نہیں آتا، یہ جائز نہیں ہے۔ عورت کہیں بھی بدکاری نہیں کر سکتی، سخت گناہگار ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر سے کہہ دے بھائی مجھے گناہ کا خوف ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، تو ایسی صورت میں شوہر کو پھر چھوڑنا پڑے گا بیوی کو۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کے قریب نہیں آتا بیوی کے، اس میں رغبت ہی نہیں ہوتی بیوی میں اس کو، اور عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی میں طلاق اگر لیتی ہوں تو میرے بچے رول جائیں گے، تو میں اسی مرد کے ساتھ رہتی ہوں، تو اب یہ شوہر بھی نہیں آ رہا تو کیا کروں میں؟ تو پھر اب آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ مرد یا عورت کے لیے یہ زنا کی اجازت ہو، کیونکہ ایسے کیسز بھی آئے ہیں ہمارے پاس کہ خاتون کہہ رہی ہیں 2 سال سے میرا شوہر میرے قریب ہی نہیں آیا ہے، تو اب وہ غیر مردوں میں دلچسپی لیتی ہوں میں، تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں بھائی آپ طلاق لے کے کہیں اور شادی کرو، کہہ رہی ہم طلاق لوں گی تو بچے رول جائیں گے، اور کوئی بندہ شادی بھی نہیں کرتا آج کل، تو یہ خوب سمجھ لیں یہ کوئی عذر نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ غیر مردوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیں کہ بھی میرا میاں جو ہے مجھے لفٹ نہیں کراتا تو میں ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دوں، حرام ہی ہے۔ تو آپ کے پاس یا تو ڈیورس لیں کہیں اور شادی کریں، یا پھر صبر کے ساتھ اسی کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ 6 سال پہلے میری منگنی ہوئی تھی، میرے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1 سال اور انتظار کرو، کیا میں کسی اور لڑکے سے چھپ کے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اس کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے مگر رخصتی نہیں ہوئی ہے، اور پھر بھی وہ مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہے، لیکن نہ اس کے نہ میرے گھر والے دوسری شادی کرنے پر راضی ہیں، اگر ہم چھپ کے بغیر ولی کے عدالت کے ذریعے نکاح کریں تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ یہ چھپن چھپائی کے میں بالکل قائل نہیں ہوں، اس میں لڑکیوں کو الو بنایا جاتا ہے، عدالت میں جا کے لڑکے لڑکی سے نکاح کرتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ انوالو نہیں ہوتے، اور کیونکہ اب ماں باپ انوالو نہیں ہوتے تو لڑکی تو اس وقت جوش میں ہوتی ہے، 4 5 6 8 10 دن میں مرد کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے، لٹکا دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے اس کو۔ تو میں کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کسی لڑکی کو بھگا کے ولی کی اجازت کے بغیر آپ کورٹ میں نکاح کریں، تو اور خاص طور پہ جب جہاں آپ کی شادی ہوئی بھی ہے وہ جب بیٹی کو رخصت کریں گے تو آپ کو کنوارا سمجھ کے کریں گے، تو یہ بھی ان کے ساتھ بھی دھوکا ہوگا، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کنوارے ہو، تو یا تو ان کو بتا دیں
اس کا آسان حل یہی ہے، ان کو بول دیں بھائی 1 سال میں انتظار نہیں کر سکتا، میرے لیے برائی سے بچنا مشکل ہے. یہ نہ بولیں برائی سے بچنا مشکل ہے، بس ویسے ہی بول دیں کہ میں 1 سال انتظار نہیں کر سکتا، تو مجھے اس دوران اگر کوئی مل گیا تو میں نکاح کر لوں گا. تو منگنی توڑ دیں گے، ان کی مرضی. انسان کے بچے ہوں گے تو بھیج دیں گے اپنی بیٹی کو کہ بھئی ایک اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. اگر انسان کے بچے نہیں ہوں گے، جیسے کہ آج کل بہت ہی کم ہوتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا پروگرام سن رہے ہیں، جلدی رخصتی کر دیں گے اگر انسان ہوں گے. نہیں ہوں گے تو پھر لیکن یہ جو بھگانا اور عدالت میں جا کے چھپ کے نکاح کرنا، اور آپ کی جو منکوحہ ہے یا جو منگیتر ہے وہ یہ سمجھتی رہے کہ کوئی اور لڑکی آپ کی زندگی میں نہیں ہے، تو یہ سب پھر دھوکے میں آئے گی یہ سب چیزیں، اور ہمیشہ کے لیے آپ پہ اعتماد ختم ہوگا. اور اس لڑکی کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا جس کو آپ بھگا کے کورٹ میں شادی کریں گے، اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو بھی بعد میں چھوڑنا ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہوں گے نہیں میں بڑا با وفا ہوں. میرے سامنے بہت کیس آئے ہیں بھائی. مرد ارینج میرج ہی میں وفا کرتا ہے 99%. 1% ہوتے ہیں جو شیر کے بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی، جب شادی کی ہے تو وفا کر کے دکھائیں گے. لیکن زیادہ تر مرد کیا کرتے ہیں، خاندان انوالو ہوتا نہیں لڑکی کا، وہ بیچاری معصوم ہوتی ہے، لارے رپے دے کے اس کو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اس وقت ان کے ارادے بھی ہوتے ہیں کہ میں رکھوں گا اور میں اس کے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لاؤں گا. اس وقت ان کے دل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ناسا سے رابطہ کروں گا، راکٹ میں جاؤں گا انشاءاللہ، ولیمہ چاند پہ کروں گا. یہ دل میں بھی ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے. لیکن جب دل بھر جاتا ہے نا، اپنی ڈیزائرز پوری ہو جاتی ہیں اور جب ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہ لڑکی بوجھ لگنے لگتی ہے. پھر پہلی والی بیوی بھی دباؤ ڈالتی ہے، وہ سسرال دباؤ ڈالے گا آپ کے اوپر، ابے تم نے یہ کیا ہے، تو اتنا دباؤ آئے گا کہ پھر آپ اس کو چھوڑیں گے یا بوجھ سمجھنا شروع کر دیں گے. نہیں بھی چھوڑا نا، آپ بولیں گے یار کس عذاب میں ڈال دیا میں نے. تو یہ کام نہ کریں. اور جو آپ سے چھپ کے بھاگنے والی ہے آپ کے ساتھ، اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں انسان کی بچی بن جا، اور یہ بیڑا غرق کر دیں گے بھائی صاحب ایسے لوگ. اسپیسیفک ان کے بارے میں نہیں میں کہہ رہا، لیکن ایسا ہوتا ہے، لڑکیوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے جب وہ گھروں سے بھاگ کے شادی کرتے. اللہ ماشاء اللہ کچھ کیس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں باپ. آج کل ایک ٹاپک پر بہت زیادہ ایشو بنایا ہوا ہے، وہ ہے شوہر کا زوجہ سے زبردستی مطالبہ کرنا ہے، اس کے قریب جانے کا. لبرل طبقہ اس پر بہت ایشو بنا رہا ہے کہ یہ ٹھیک عمل نہیں. یہ ٹی وی چینلز پہ یہ بحث اٹھائی گئی ہے کہ مرد اگر اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، عورت کا موڈ نہیں ہے، تو کیا مرد اس پہ زبردستی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ لوگ خود ہی اس اوٹ پٹانگ قسم کے مسائل اٹھاتے ہیں، اور جب ہم اس کا جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مولانا لوگ دیکھو کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ نہ کریں اس قسم کی باتیں. پہلے مسائل کم ہیں کیا دنیا میں جو آپ یہ ٹاپک ایک نیا لے کے بیٹھ گئے. اگر کوئی مرد بالفرض زبردستی کر بھی رہا ہے بیوی کے ساتھ، اول تو کرتے نہیں ہیں مرد. آج کل تو خوراکیں ایسی ہو گئی ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، زبردستی تو دور کی بات ہے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا کوئی اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ آپ اس ٹاپک کو ٹی وی پہ اٹھائیں اور اس پہ ڈیبیٹ کریں اور بحث کریں. خام خواہ کی ایک فضول بحث میں لوگوں کو ڈال دیا. زبردستی کیا کرے گا وہ، کیا اس کا کیا نقصان کر دے گا اگر وہ زبردستی اس نے کر بھی لیا. عورت کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس میں. نقصان ہوتا بھی کس کا ہے، مرد کا نقصان ہوتا ہے. اس کی انرجی خرچ ہوتی ہے، اس کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے، تو اس میں عورت کی انرجی تو بہت کم جاتی ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اور عام طور پہ مرد ایسا کرتے بھی نہیں ہیں. عام طور پر اگر کسی کی زوجہ کا موڈ نہیں ہے تو مرد برداشت کر لیتا ہے. ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے کہ وہ مار پیٹ کے زبردستی وہ اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہا ہو. لیکن ہمارے لبرل لوگوں کو نا کوئی ایشو چاہیے خواتین کے حقوق کے نام پر. کسی نہ کسی